پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک دفعہ چین میں لیلی نامی ایک لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہنے لگی۔ بہت ہی کم عرصے میں لیلی کو پتہ چلا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیات ایک دوسرے سے بہت مختلف تھیں اور لیلی اپنی ساس کی بہت سی عادتوں سے ناراض اور پریشان رہتی۔ اس کے علاوہ اس کی ساس لیلی پر مسلسل تنقید کرتی رہتی تھی۔ دن گزرتے رہے لیکن لیلی اور اس کی ساس نے کبھی بھی لڑنا جھگڑنا بند نہیں کیا۔ قدیم چینی روایات کے مطابق لیلی کو اپنی ساس کا ہر حکم ماننا تھا۔ اس روایت نے صورتحال کو مزید بگاڑ دیا اور لیلی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ساس کی ہر خواہش ماننا پڑا۔ روز کی لڑائی کی وجہ سے لیلی کا شوہر بھی بہت سٹریس میں رہنے لگا۔ آخرکار لیلی نے اپنی ساس کی آمریت اور نفرت کو مزید برداشت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیلی جڑی بوٹیاں فروخت کرنے والے اپنے والد کے دوست مسٹر ہانگ سے ملنے گئی۔ لیلی نے مسٹر ہانگ کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا وہ اسے کوئی زہر دے گا تاکہ وہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر سکے۔ مسٹر ہانگ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے، لیلی، میں آپ کے مسئلے کو حل کرنے میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن آپ کو میری بات ماننی ہوگی اور اس کی تکمیل کرنی ہوگی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ لیلی نے کہا، جی مسٹر ہانگ، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مسٹر ہانگ پچھلے کمرے میں گئے اور کچھ ہی منٹوں میں جڑی بوٹیوں کا ایک پیکٹ ساتھ لایا۔ انہوں نے لیلی کو بتایا، آپ اپنی ساس کو مارنے کے لیے تیز رفتار زہر استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح لوگ آپ پر شک کریں گے، لہٰذا میں آپ کو مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں جو آہستہ آہستہ آپ کی ساس کے جسم میں زہر بنا دے گی۔ ہر دوسرے دن کوئی مزیدار کھانا تیار کریں اور ان میں سے تھوڑی بہت جڑی بوٹیاں کھانے میں ڈال کر ان کی خدمت میں پیش کریں۔ اب اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جب وہ مر جائے تو کوئی آپ پر شک نہ کرے، آپ کو ان کے ساتھ بہت ہی دوستانہ سلوک روا رکھنا ہوگا۔ ان کے ساتھ بحث نہیں کرنا، ان کی ہر خواہش کی تکمیل ایسے کرنا جیسے وہ کوئی ملکہ ہو۔ لیلی بہت خوش ہوئی۔ اس نے مسٹر ہانگ کا شکریہ ادا کیا اور گھر پہنچتے ہی اپنی ساس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے، ہر دوسرے دن لیلی اپنی ساس کو زہریلی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ خصوصی کھانا پیش کیا کرتی۔ دوسروں کے شکوک و شبہات سے خود کو بچانے کے لیے مسٹر ہانگ کی بات پر وہ سختی سے عمل پیرا تھی، لہٰذا اس نے اپنے مزاج پر مکمل قابو پا لیا۔ اپنی ساس کی ہر بات ماننے لگی اور اس کے ساتھ اپنی سگی ماں کی طرح برتاؤ کرنے لگی۔ 6 ماہ گزر جانے کے بعد پورے گھر کا ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ لیلی نے اپنے مزاج کو کنٹرول کرنے کی اتنی مشق کی تھی کہ اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپسیٹ نہیں ہوتی تھی۔ اس کی اپنی ساس کے ساتھ 6 مہینوں میں ایک بار بھی کوئی بحث نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کی ساس کا رویہ بھی کافی حد تک تبدیل ہو چکا تھا۔ اب اس کی ساس اس پر کافی مہربان ہو چکی تھی۔ لیلی کے بارے میں ساس کا رویہ بدل گیا اور وہ لیلی کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرنے لگی۔ اس کی ساس اپنی دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ بتاتی رہتی کہ لیلی ایک بہترین بہو تھی جو اسے ملی ہے۔ لیلی اور اس کی ساس اب ایک دوسرے کے ساتھ حقیقی ماں بیٹی کی طرح پیش آ رہی تھی۔ لیلی کا شوہر یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ایک دن لیلی مسٹر ہانگ سے ملنے گئی اور دوبارہ ان سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے کہا، مسٹر ہانگ، براہ کرم میری ساس کو مرنے سے بچائیں، زہر کا اثر زائل کرنے میں میری مدد کریں۔ وہ اب ایک بہت اچھی خاتون ہے اور میں ان سے اپنی ماں کی طرح پیار کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس زہر کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو۔ مسٹر ہانگ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ لیلی، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو زہر دیا ہی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو جو جڑی بوٹیاں دی تھی وہ ان کی صحت کو بہتر بنانے کے وائٹامنز تھے۔ بیٹا، اصل میں زہر آپ کے ذہن اور آپ کے رویے میں تھا، لیکن وہ محبت جو آپ نے ان کو دی ہے اس نے وہ تمام زہریلے اثرات کو ہمیشہ کے لیے دھو ڈالا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک اور سبسکرائب کرنا اور آئندہ بھی اسی طرح کی انسپریشنل سٹوریز اور موٹیویشنل سپیچز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔